بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی ستپارہ واقعی پاکستان کا ایک ہیرو ہے اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر K2 سر کرنے کی کوشش کی اور سب لوگ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اب جب کہ اس کی موت اور شہادت کنفرم ہو چکی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے قربانی قوم کے لیے دی، ملک کے لیے دی اور ملک کا نام دنیا میں روشن کرنے کے لیے دی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے اور ان کے اس سعی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب و کامران فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کل کوئی اور اس طرح اٹھے گا اور یہ اقدام کرے گا کہ میں K2 سر کر رہا ہوں یا ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ رہا ہوں، اور اس کے لیے مجھے جو ایکوپمنٹس ہوتی ہیں، جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، آکسیجن گیس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جس طرح کوہ پیما کے لیے ضروری گردانی جاتی ہیں، اور جتنے بھی کوہ پیما آتے ہیں وہ ان چیزوں سے لیس ہوتے ہیں، وہ ساری ایکوپمنٹ لے کے پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں اور اپنے اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو کیا کل کوئی نوجوان اٹھ کر وہ یہ کہے کہ میں اس مہم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور پھر محمد علی ستپارہ کے نقش و قدم پر چل کر وہ بھی موت کی وادی میں چلا جائے؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں اور کیا ہم سب اس پر اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ اقدام درست ہوگا؟ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام قرآن کریم میں بالکل ہی صاف الفاظ میں کہا گیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایسا اقدام اور ایسا کام مت کرو جس میں آپ کی ہلاکت یا آپ کی موت، آپ کی بربادی یقینی ہو۔ تو ایسی حالت میں جب کوئی سمندر میں اترتا ہے، ہوا میں کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتا ہے یا وہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے جہاں پر ایکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ سمندر میں اترتے ہیں تو آپ کے پاس کشتی ہونی چاہیے، باقی چیزیں ہونی چاہیے، لائف بوٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہوا میں چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس پیراشوٹ ہونا چاہیے، تدبیر ہونی چاہیے۔ اس تدبیر کی روشنی میں، اس تدبیر کے ساتھ ہی پھر آپ کارنامہ سر انجام دیں تو یہ اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، آپ کے پاس آکسیجن سلنڈر نہیں ہے، آپ کے پاس محفوظ جوتے نہیں ہیں، سردی سے بچنے کے لیے آپ کے پاس جیکٹ اور مواد نہیں ہے، اسی طرح آپ سمندر میں اتر رہے ہیں، آپ کے پاس لائف جیکٹ نہیں ہے، لائف بوٹ نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں ہیں، اگر آپ ہوا میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور آپ کے پاس پیراشوٹ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ قوم کا نام روشن کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، عرفہ کریم رندھاوا اور بہت ساری جو ہے نا وہ لوگ تھے جنہوں نے قوم کے لیے واقعی میں ایک ایسے کام کیے ہیں جو اس قوم کے لیے فزیکلی فائدہ مند بھی تھے۔ ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہاں پاکستان کا جھنڈا گاڑا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس جھنڈے گاڑنے سے پاکستان کے لیے کوئی یہ چیز معنی نہیں رکھتی۔ آلریڈی وہ K2 پاکستان کے اندر موجود ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ٹورزم کے لیے یا کوہ پیما آتے ہیں تو بھاری فیسیں دے کر وہ K2 پر چڑھتے ہیں، تو پاکستان کے لیے زر مبادلہ کی یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ ٹورزم ایجنسیاں ہوتی ہیں، لوگ وہاں پر جو ہے نا وہ کماتے ہیں، اسی سے سیاحت سے لوگ کماتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن بغیر کسی آلے کے، بغیر حفاظتی تدابیر کے اگر آپ K2 پہ چڑھتے ہیں یا جا کر نیپال میں ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری دنیا کہتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ نہیں کہتے، یہ کوئی اور نہیں کہتا، یہ دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ آپ سوس جائیں، پاک چائنا بارڈر جو ہے وہاں پہ بھی تقریباً سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور وہاں لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ گاڑی سے نہ اتریں کیونکہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ تو جب وہ اتنی بلندی پہ بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ K2 پہ چڑھتے ہیں 8000 میٹر کے بلندی پر اور وہاں بھی بغیر آکسیجن کے، تو یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو
تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہم محمد علی ستپارہ کی قربانی کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے انہوں نے جو کچھ کیا اچھے جذبے کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی جو اخروی زندگی ہے اس کو بہترین اور آسان فرمائے۔ لیکن کل کسی نوجوان کو اگر یہ شوق چڑھا کہ میں بھی یہ کام کر لوں اور وہ بھی ایسے چلا جائے اور پھر وہ موت کی وادی میں چلا جائے، تو یہ یقیناً افسوس کی بات ہوگی، اور اس کو کسی طریقے سے کسی طور پر بھی انکریج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے اقدامات جس میں آپ کو ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، ان حفاظتی اقدامات اور تدابیر کے بعد آپ اس چیز میں جا سکتے ہیں، یہ کارنامہ آپ سر انجام دے سکتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں جو اکھاڑے میں اترتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ تیاری کرتے ہیں، خوب کھانا کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے دوسرے پہلوان سے لڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ تدابیر اختیار نہیں کی ہے اور ان تدابیر کے بغیر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آکسیجن کے بغیر K2 پہ چڑھتا ہوں یا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھتا ہوں یا کسی دوسری چوٹی پہ چڑھتا ہوں اور اس میں پھر آپ کی جان چلی جاتی ہے، تو قرآن اور اسلام کی روح سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ بحیثیت قوم ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور محمد علی ستپارہ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور آئندہ ایسے اقدامات کے لیے بھرپور مؤثر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس پر یہ ایک بیڈ کمنٹ ہے یا یہ کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ایک غلط چیز سمجھ رہے ہیں۔ اس حد تک یہ غلط چیز ہے کہ بغیر تدبیر کے، بغیر جو حفاظتی آلات ہیں اس کے بغیر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو بالکل ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح تدابیر کر کے، جو ماہرین نے جو چیزیں جو ہے نا مقرر کی ہیں وہ ساری چیزیں لے کے آپ جاتے ہیں، K2 پہ جاتے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کر لیں آپ۔ لیکن بغیر تدابیر کے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام غلط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور نیک اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تحكي وتحكي الكثير عن المعنى الكثير، والحرف كاد يطير في تلكم الصفحات، والحرف كاد يطير في تلكم الصفحات. يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات، يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات، وأطرب الكون لحنا وجوا